ایک مکھی بہت کمزور حالت میں ڈاکٹر کے پاس آئی. جانوروں کا ڈاکٹر: کیا ہوا؟ تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو. مکھی: میں غلطی سے ایک میمن کے چائے کے کپ میں گر گئی تھی. اس نے مجھے چوس چوس کر ایسا کر دیا ہے جناب. باس ورکر سے: ایک شیشہ لے کر آؤ جس میں مجھے میرا چہرہ دکھائی دے. ورکر: باس نہیں ملا. میں سب دکانوں پہ گیا لیکن سب میں میرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا. یار مجھے اس بات پر بہت سخت حیرت ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں. دوسرا دوست بولا: یار مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بچہ اس کے اندر گھستا کیسے ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک نیا افسر آیا اور پہلے ہی دن اس نے اپنے سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا: کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا: نہیں سر، ہرگز نہیں. ساروں کو تو پہلے ہی پتا ہے، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے. پہلا شیخ دوسرے شیخ دکاندار سے: یہ تم نے بہنگا ملازم کیوں رکھا ہوا ہے؟ شیخ دکاندار: اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے گا تو اس چور کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بہنگا آدمی کس طرف دیکھ رہا ہے. ایک بھولے لڑکے کو اس کی ماں نے کہا کہ اپنے سسرال جا رہے ہو تو سسرال میں ذرا بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا، اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. وہ سسرال گیا تو ساس نے پوچھا: تم بس پر آئے ہو یا گاڑی پر؟ تو وہ بولا: میں تو جہاز میں آیا ہوں. پھر سسر نے پوچھا: بیٹا لسی پیو گے یا دودھ؟ داماد نے کہا: میں تو ملک شیک پیوں گا. اتنے میں لڑکے کو چھینک آ گئی تو سالی نے کہا: ارے بھیا آپ کو تو زکام ہو گیا ہے. اس پر وہ جلدی سے بولا: نہیں مجھے تو کینسر بھی ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. شوہر جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا. اس کے بچے نے کہا: پاپا بال بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ کے. باپ بولا: ہاں بیٹا حجامت ہونے والی ہے. کچھ ہی دور کھڑی بیوی نے تنزیہ طور پر کہا: ہاں واقعی آپ کی حجامت ہونے والی ہے. بیوی اپنے شوہر کو اتنا سمجھتی ہے جیسے میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر کی لکھائی کو. میری بیگم کی معصومیت کی انتہا چیک کرو. روزانہ وزن چیک کرتی ہے، 68 کلو کے قریب رہتا ہے. جیسے ہی چشمہ لگا کر دیکھا 88 کلو نظر آیا. چلا کر بولی: ہائے اللہ، صرف چشمے کا وزن 20 کلو. لمبے چوڑے سردار نے ایک چھوٹے قد والی عورت سے شادی کر لی. اس کے دوست نے پوچھا: یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بولا: یار مصیبت جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے. ڈاکٹر مریض کو نسخہ دیتے ہوئے بولا: یہ دوا پابندی سے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو بھولنے کی کوشش کریں. مریض گھبرا کر بولا: ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں، وہ مصیبت باہر ہی بیٹھی ہے. شادی کی پہلی رات نئے نویلی دلہن شرم کے مارے بہت کم بول رہی تھی. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا: دیکھو میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں آئے گی. آپ کچھ بولو. بیوی بولی: جی بہت شکریہ میرے سرتاج. اور اب شادی کے 2 سال ہونے والے ہیں. شوہر بیوی سے کہتا ہے: مجھ سے بڑے تحفہ لے لو لیکن خدا کے لیے اپنی بکواس بند رکھو. ایک پٹھان کے 3 بچے ہوئے. نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان. پھر 3 ہوئے. نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان. پھر 3 بچے پیدا ہوئے اور اس بار نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان. پھر 3 بچے پیدا ہوئے. اس بار بیوی نے نام رکھے بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان. دکاندار: اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے. مجھے دیکھو، پہلے اس دکان کا ملازم ہوا کرتا تھا اور اب اس دکان کا مالک ہوں. ملازم آف بڑھتے ہوئے بولا: مگر جناب آپ کے سابقہ مالک جیسے بھولے بھالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا کہ گوالے میاں تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ گوالا بولا: میرے پاس 3 بھینسیں ہیں. پڑوسی: اور یہ روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ گوالا: جناب 21 کلو. پڑوسی: اور اس میں سے بیچتے کتنا ہو؟ گوالا بولا: الحمدللہ جناب 40 کلو بیچتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے بھی رکھتا ہوں. ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سام بٹھا دیا اور بولا: ڈس لے ڈس لے. سام بولا: میں اسے کیا ڈسوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے آتا ہوں. خواتین رات کے 2 بجے بھی شادی کے فنکشن سے گھر پہنچیں اور بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن سونا انہوں نے تب بھی ہوتا ہے جب پورے فنکشن کی تفصیل دہرا لیں. آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی.
بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی: تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر: پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے جوکس کو نا ذرا غور سے سنا کریں، کبھی کبھار منہ سے اچھی بات بھی نکل جاتی ہے۔ ایک نئی کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں ٹائٹل میں صرف ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے صرف 2 دن میں ہی بک گئیں۔ ٹائٹل تھا An idea that can change your wife، جبکہ صحیح لفظ تھا لائف۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وے تو بولتا کیوں نہیں؟ عورت کا 5 منٹ میں تیار ہونا اور مرد کا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے، امی نے کہا جا کے مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں گیا، پوچھا، انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتہ نہیں، پھر آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے: بیگم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی: اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے: نی شیدے دی ماں، اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی۔ بیوی: پٹے منہ تہاڈا، ایویں نہ کتے ورگو بھونکیا کرو۔ کنوارے سڑ سڑ کر مرتے ہیں، شادی شدہ لڑ لڑ کر مرتے ہیں۔ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں میک اپ کی آدھی سے زیادہ چیزوں کے نام ہی نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے 2 مہینے سے گرین ٹی پی پی کر میں نے ½ کلو گرین ٹی کم کر دی۔ جتنی مرضی پانی کی بوتلیں بھر لو، موٹر چلا دو، جھاڑو پوچھا کر لو، جب تک کھانا بنانا نہیں آتا تم نکمی اور کام چور ہی رہو گی۔ مشاہدے میں آیا ہے ویڈیو کال پر انسان سامنے والے سے زیادہ خود کی شکل دیکھتا ہے، کہیں وہ برا تو نہیں لگ رہا۔ آج کل لوگوں کا پیٹ بدہضمی سے کم اور دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر زیادہ خراب ہوتا ہے۔ 2 ماہ سے ساس اور 2 سالے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہمارے یہاں بن بلائے مہمان کے طور پر مقیم تھے۔ نہ دن میں سکون اور نہ رات میں، اخراجات آمدنی سے کہیں زیادہ۔ سسرالیوں کے واپس جانے کے کوئی آثار نہیں تھے اور بیگم صاحبہ اس بارے میں کوئی بات سننے کو روادار نہ تھی۔ ایک ڈاکٹر دوست کی سفارش اور 15,000 روپے دے کر کل دفتر سے واپسی پر کرونا پازیٹیو کی رپورٹ لے کر گھر پہنچا۔ خبر سننے کے 15 منٹ بعد ہی ساس اور سالے اپنا پورا سامان سمیٹے بغیر ہی گھر چھوڑ گئے۔ دفتر سے چھٹی مل گئی، اب کمرے میں لیٹا سکون سے ڈرامے دیکھ رہا ہوں اور کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کھانا اور چائے بھی کمرے کے دروازے پر رکھ کر چلی جاتی ہیں۔